السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، ہمارے اکثر دوستوں کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے جب بھی قربانی کے دن نزدیک آتے ہیں تو جس کے پاس مال موجود ہوتا ہے اس کے بھی یہ ذہن میں سوال گونجتا رہتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ جو فقہ حنفی ہے جیسے وہ کہتے ہیں جی کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے اور نہ کرنے والا گنہگار ہوگا، اور اکثر جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ قربانی کر لینے سے ثواب ہے، نہ کرنا کوئی گناہ والا کام نہیں ہے۔ تو اکثر ہمارے دوست یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے، کیا قربانی کرنا یہ ضروری ہے کہ اگر نہ کریں گے استطاعت ہونے کے باوجود تو کیا ہم گنہگار ہوں گے، یا پھر یہ صرف سنت ہے، کرنے سے ثواب ہوگا اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ عرض ہے کہ جو حج والی قربانی ہے وہ تو فرض و واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ جو شخص حج کے لیے جائے گا وہ قربانی لازم کرے گا کہ اس پر یہ فرض و واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اور رہی جو ہے وہ عید والی قربانی، تو جو لوگ اپنے علاقوں کے اندر موجود ہیں ان کے لیے یہ سنت موقدہ ہے، تاکید شدہ سنت ہے، اور حنفی بھی اسے اسی وجہ سے جو ہے وہ واجب کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے۔ تو لہذا جی اس حدیث کی وجہ سے وہ حنفی جو ہے اسے واجب کا درجہ قرار دیتے ہیں، لہذا ہم جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، ہم ان کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیروی کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اس کو واجب و صرف ایک حدیث پکڑ کے ہم نے اس کو جو ہے وہ واجب یا فرض نہیں قرار دینا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید جو فرامین موجود ہیں یا جو آپ کے صحابہ کے اہل بیت کے فرامین موجود ہیں ان کا جو عمل ہے ہمارے لیے وہ بھی اسی طرح اہمیت کا حامل ہے، لہذا ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہمیں تعلیم آگے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اسی طرح عبد الرزاق کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس کے اندر فرمایا کہ ابو بکر عمر جو ہے وہ استطاعت ہونے کے باوجود اکثر یا بیشتر وہ قربانی چھوڑ دیا کرتے۔ اور پیارے دوستو، سنت موقدہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ جو شخص کبھی کبھار چھوڑتا ہے وہ گنہگار نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے سنت موقدہ کو۔ تو لہذا جو ہے وہ یہ قربانی جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، تاکید شدہ سنت ہے، یعنی جو شخص کبھی کبھار وہ چھوڑ بھی دیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، جو شخص ہمیشہ چھوڑے گا وہ گنہگار ہوگا۔ تو لہٰذا جو شخص قربانی کبھی کبھار نہیں کرتا وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو قربانی ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے حضور بہت بڑا عمل ہے، تو لہٰذا یہ کرنی چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس سے چاہیے کہ وہ ضرور قربانی کرے، تو اگر وہ نہیں کرتا تو اس میں گنہگار والا بھی وہ معاملہ نہیں ہوگا کہ جو شخص کہتا ہے جی میں نے قربانی نہیں کی حالانکہ میرے پاس مال موجود تھا، کیا میں گنہگار ہوں گا؟ تو ایسی صورت نہیں ہے، یعنی کہ وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ فرمایا جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے۔ تو ہمیں اس فرمان کو بھی موجود رکھنا ہے اپنے ذہن کے اندر، اور اس فرمان کو بھی موجود رکھنا ہے کہ اگر کبھی کبھار کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ عرض یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے یا پھر آپ کو یہ نہیں پسند گوشت وغیرہ جو ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، یا آپ کہتے ہیں جی ہمیں وہ اس طرح ہمارے معاملات جو ہے ہم نہیں یہ سارا معاملہ کر سکتے، قربانی والا جانور کو خرید کر لائیں، پھر اسے گھر میں باندھیں، پھر اس کو چارہ دیں اور کسائی کو بلائیں، سارا یہ معاملہ کریں، تو آپ بہت ساری تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں، تو آپ جو ہے وہ اپنا مال جو ہے انہیں دے دیں اور وہ آپ کے نام کی قربانی کر دیں گے۔ تو یہ بھی ایک ایسا طریقہ کار ہے قربانی کرنے کا۔ اگر آپ گھر میں نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی تنظیم کو جو ہے وہ جو جماعتیں ہوتی ہیں اسلامی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں انہیں آپ اپنا مال دیں، 1 جانور کی، 2 جانور کی، 3 جانور کی، تو آپ انہیں اپنا مال دیں گے تو وہ آپ کے نام کی قربانی کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کو ضرور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔